السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے محبت اور مہنگائی کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ اس ڈرامے کی کہانی بہت تیزی سے اب موڑ بدل رہی ہے اور حیا کی زندگی میں شایان ملک آ گیا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ رائٹر شایان ملک کو حیا کی زندگی میں لایا ہے، وہی حیا جس سے پیار کر رہا ہے سلطان اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خودکشی کرنے کی کوشش اور پھر ایکسیڈنٹ کے بعد ویل چیئر پر چلا گیا اور اب اس گھر میں ویل چیئر پر پڑا ہوا ہے، جہاں اس کی تیمارداری حیا کی بہن سارہ کرتی ہے، جو سارہ سلطان سے بہت پیار کرتی ہے اور سلطان کو اپنی زندگی میں جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے۔ لیکن سلطان کی اصل محبت تو حیا ہے، لیکن حیا کی زندگی میں اب انٹری لی ہے شایان ملک نے ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں۔ وہی جو فلمی سین ہوتا ہے کہ جب حیا اپنی کس جاب کی تلاش کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے تو دو گنڈے اس کو آ کر پکڑ لیتے ہیں، وہ اس سے چھیننا جھپٹی اور زبردستی کی کوشش کرتے ہیں، تو عین اس وقت ہیرو کے روپ میں شایان ملک آن پہنچتا ہے اور وہ ان دونوں لڑکوں کی پٹائی کر کے ان کو مار بھگاتا ہے، اور اس کے بعد حیا اس کی مشہور ہو جاتی ہے اور پھر وہ حیا کو گھر تک ڈراپ کرنے کی آفر کرتا ہے، پھر وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ راستے میں حیا اپنے مسائل بتاتی ہے کہ میں جاب کی تلاش میں تھی، ایک واقعہ ہو گیا جس کے بعد مجھے کوئی جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے بعد شایان اسے کہتا ہے کہ تم تفصیل بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا ہے، تو پھر وہ سلطان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے اور آڈیو ویڈیو کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری بتا دیتی ہے، اور اس کے بعد شایان اس کو آفر کرتا ہے کہ تم مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دو، میرے پاس جابز آتی رہتی ہیں، میں تمہارے لیے جاب کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر وہ اس کو گھر تک ڈراپ کرتا ہے۔ جب حیا گھر پہنچتی ہے تو وہ بالکل ہی ساری فکروں سے آزاد ہوتی ہے، بہت خوش و خرم گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی بہن سارہ اس کو آوازیں دیتی ہے لیکن وہ سنتی نہیں اور اپنے کمرے تک چلی جاتی ہے۔ سارہ اس کو پکارتے پکارتے اس کے پیچھے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ حیا کیا ہوا ہے، پاگل ہو گئی ہو، کن خوابوں میں ہو، میری آواز نہیں سن رہی، میں تمہیں اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں۔ پھر حیا اس کو دیکھتی ہے اور خوشی سے اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی میں تمہیں کیا بتاؤں آج کیا کیا ہوا۔ پھر وہ اس کو ساری تفصیل بتاتی ہے، تو سارہ یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے کہ چلو حیا کی زندگی میں کوئی دوسرا آ گیا ہے اور اب یہ سلطان کو بھول جائے گی اور سلطان میرے لیے اب آسان منزل بن جائے گا۔ دوسری طرف ستارہ جی کی زندگی میں اب اس کے خوابوں کا شہزادہ آنے والا ہے اور اس کے بعد کہانی آگے بڑھے گی، جبکہ شایان ملک اب اس گھر میں انٹری لے چکا ہے اور وہ سونو تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پروان سے بدلہ بھی اس نے لینا ہے اور پروان کو تباہ و برباد بھی کرنا ہے۔ اب پروان کی بہن حیا کے ساتھ وہ رشتے کی بات آگے بڑھائے گا اور آگے جا کے وہ اس سے شادی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا اس وقت پروان مانے گا یا پروان کو پتہ چلے گا یا نہیں، اور کیا حیا شایان کی محبت میں اتنی گرفتار ہو جائے گی کہ وہ باقی گھر والوں کی اگر مخالفت بھی ہوئی، خاص طور پر سونو اور پروان کی، تو کیا وہ اس مخالفت کے سامنے سر جھکائے گی یا وہ اپنی مرضی کرے گی۔ اور اب سونو کا کیا ہوگا، سونو کے حوالے سے گھر میں خوشخبری آ گئی ہے کہ سونو ماں بننے والی ہے، اور ستارہ جی اس کو کہتی ہیں کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم پرانی باتیں بھول جاؤ، اپنا ماضی بھول جاؤ اور زندگی کو آگے بڑھاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو خوشیاں دے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی واپس لے لے۔ اب سونو کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کا بھی خیال کر رہی ہے، لیکن چھوٹے بہن بھائی اب شایان ملک سے ان کا دل کھٹا ہو چکا ہے اور پروان سے ان کا دل کھٹا ہو چکا ہے، اور پروان کی کوئی بات انہیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے گھرانے کی تباہی کے ذمہ دار یہی ہیں۔ ادھر سونو کی پھوپھی اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کرنے کے بعد اب اس کی پراپرٹی کو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں انہوں نے اپنے بندے بٹھا دیے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ سب کچھ اب ان کی مٹھی میں ہے اور سونے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن سونو اور پروان یقیناً پلٹ کر وار کریں گے اور اپنے بدلہ لیں گے، اگرچہ کہ ابھی سونو اور پروان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے مسائل چل رہے ہیں۔ سونو ناراض ہے پروان سے، لیکن پروان کوشش کر رہا ہے کہ میری وجہ سے جو آنسو آئے ہیں اور میری وجہ سے جو اس کی آنکھوں میں ویرانی ہے تو اس کو میں دور کروں اور کچھ ایسا کروں کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب اس میں جو آگے اپڈیٹس آئیں گے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ شایان اپنی والدہ
کو بھی بتا دیتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور شایان جب فون کرتا ہے حیا کو تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کہتا ہے ایسا کیا ہوا ہے، تو اسے بتاتی ہے کہ میں پھپھو بننے والی ہوں، یعنی کہ سونو ماں بننے والی ہے، اور پروان اور سونو کے ہاں خوشی آنے والی ہے۔ اب یہ بات شایان ملک کے لیے ایک اور قیامت اور بجلی کی طرح اس پہ گری ہے، وہ صدموں پہ صدمے سہ رہا ہے، اور کیا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے، جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔